میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈرا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کم میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آئے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں،
اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے، کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے۔ تعریف تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کانپتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے۔ کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا، تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ میرے بھائی جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ، وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا۔ عزیزو، ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں، یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے، کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ محبت تو وہ کرے جسے محبت کی سمجھ ہے بھائی، محبت کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں کیا کسی سے محبت کروں گا اور تم کسی سے کیا محبت کرو گے؟ ہاں دعوے کر سکتا ہوں، تم بھی کر سکتے ہو، ماہر ہو، باتیں وہ تو میں بھی اچھی کر سکتا ہوں، تم بھی اچھی کر سکتے ہو، باتیں کر لیں گے۔ قسمیں وعدوں سے کسی کو یقین دلانا، اس میں تو آج کل کی دنیا بڑی ایکسپرٹ ہے، چل ہی یہ سب کچھ رہا ہے۔ تو جہاں احسان نہیں ہوتا وہاں محبت کے جذبے نہیں ہوتے بھائی، وہاں پسند ہو سکتی ہے، وہاں لذت ہو سکتی ہے، وہاں مطلب ہو سکتا ہے، مفاد ہو سکتا ہے۔ چلو تم لڑکیوں سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جتنے بھی تم لوگوں کو یہ لمبے چوڑے اور گورے شورے لڑکے پسند آتے ہیں، کیا احسان ہے ان کا آپ پر سوائے میٹھی میٹھی باتوں کے، سوائے کال پہ ہائے ہیلو کیا حال ہے کیا ہو رہا ہے، ان دو چار باتوں کے علاوہ کیا ہے کیا؟ بیمار ہوتی ہو ہسپتال تمہیں ماں باپ لے کے جاتے ہیں، بہن بھائی لے کے جاتے ہیں،
اب لے کے جانا، پیسے خرچ کرنا، ڈاکٹروں سے بات کرنا، میڈیسن لانا، یہ آسان نہیں ہے. ہاں اس کنڈیشن میں اگر تمہیں ایک جانو مانو کا ٹیکس آ جائے نا، ہیلو ہاؤ آر یو، مجھے پتہ چلا تمہاری طبیعت بڑی خراب ہے، کیسی ہو اب؟ او یو آر سو سویٹ، تمہیں کتنی میری پرواہ ہے. ابے پرواہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہو تجھے بتائے گا، پارکوں میں بلوائے گا، اس لیے یہ سب کر رہا ہے. پرواہ جن کو ہے نا، وہ آگے ہیں تیرے ساتھ ہاسپٹلس تک، وہ در بدر پھر رہے ہیں، کوئی میڈیسن کے پیچھے، تو کوئی ڈاکٹر کو بلا رہا ہے، تو کوئی کسے بلا رہا ہے. لیکن وہی بات، سبھی مبتلا ہے محبت میں، مگر کسی کو کسی سے محبت نہیں. اب یہ ساری مثالیں تو آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے تھی. آپ کی ساری محبتوں کا اصل حقدار تو اللہ، جو کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کس کس سے منہ پھیرو گے؟ وہ ہے ہی اتنی کہ جھٹلاتے جھٹلاتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی. قدم قدم پہ تمہیں اس کی نعمتوں کی ضرورت ہوگی. یہ آنکھوں کا جھپکنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اپنے دل کے جذبات کو الفاظ بنا کے منہ اور زبان کی مدد سے لوگوں کے سامنے رکھنا بھی اللہ کی نعمت ہے. کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ کہاں کہاں پر یہ کہو گے کہ نہیں یہ اللہ نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا، یہ لوگوں نے کیا، یہ اس نے کیا؟ کہاں کہاں پر اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑو گے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، اور دعائیں یہ نہیں کہ جن دعاؤں سے صرف دنیا میں ہی فائدہ حاصل ہو، بلکہ ایک دور اندیشی والی دعائیں کہ اللہ دنیا میں بھی ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کی مغفرتیں کرتا جا، اور مرنے کے بعد بھی ان کو ذلیل نہ کرنا. اتنا اچھا کون سوچ سکتا ہے آپ کا؟ تمہاری لائف میں کوئی ایسا دوست ہے جس نے دل کی گہرائیوں سے تمہاری آخرت کے لیے دعا کی ہو؟ بہت کم. ایکچولی میں اصل محبت کی شروعات ہی احسان سے ہوتی ہے. جس نے بھی آپ پر کوئی بڑا احسان کیا، مدد کی، وہاں ساتھ دیا جہاں لوگ آپ کا ساتھ دینے سے ڈر رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے یا پیچھے ہو رہے تھے، ہو جاتی ہے محبت. تو کتنا بڑا احسان ہے کہ پیغمبر نے تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. تو کیا اب ہم اپنی محبت